أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله لا سيما على بقية الله روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا صدق الله العلي العظيم. صلوات پڑھیے محمد تمام مومنین کی سلامتی کے لیے خصوصاً زمانے کے امام کی سلامتی کے لیے بلندر صلوات پڑھیے. ناصر الاسلام و اہل اسلام کے خلاف پیروان اہل بیت اور مکتب اہل بیت کے خلاف تخریب کاری میں سرگرمی عمل ہیں، ان کی نیست و نابودی کے لیے بلندر صلوات پڑھیے. توفیق پروردگار، عنایت پروردگار، لطف خاص پروردگار سے آج ہمیں اس سلسلہ مجالس کی تیسری مجلس کی توفیق نصیب ہے. بارگاہ پروردگار میں اس عنایت پر شکر گزار ہیں اور اسی کی بارگاہ سے اس جیسی عظیم توفیقات کے طلبگار ہیں. خداوند متعال بانیان محترم کا یہ اہتمام، آپ حاضرین کا یہ حضور اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں. عزائے حسین ابن علی کے ذریعے سے راہ حسین ابن علی پہ چلنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اس عزاداری جیسی عظیم عبادت کو اخلاص و خلوص کے ساتھ انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. آپ سے درخواست کروں گا، بھائیان کی جانب سے، صاحب خانہ کی جانب سے درخواست کی گئی ہے سورہ فاتحہ کی جناب حاجی ذوالفقار علی حیدری مرحوم و ان کے خانوادہ و ان کی اہلیہ اور اس خانوادہ کے دیگر مرحوم حاضرین کے تمام مرحومین کے لیے ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا تقبل منا. ایک بلند صلوات پڑھیے گا محمد و آل توفیق پروردگار سے. عنوان گفتگو دشمن شناسی از نظر کربلا. آپ کی خدمت میں عرض ہوا کہ دشمن کی شناخت قرآن کے اصلی موضوعات میں سے جہاں قرآن راہ بتاتا ہے، جہاں قرآن راہبر بتاتا ہے، وہیں قرآن اس راہ کا راہزن بھی بتاتا ہے. چونکہ اگر راہ کا بھی پتہ ہو، راہبر کا بھی پتہ ہو، لیکن راہزن کا پتہ نہ ہو تو بعض اوقات راہزن بھی راہبر بن بیٹھتا ہے. ہم جس معاشرے میں زندگی بسر کر رہے ہیں، جس مملکت میں رہتے ہیں، جس طرح میں نے عرض کیا، اگر دشمن نہ ہو تو دشمن کی جگہ جعلی دشمن لے لیتا ہے. اسی طرح اگر راہبر نہ ہو تو راہبر کی جگہ بھی راہزن لے لیتا ہے.
اور انسان راہزن کو اپنا رہبر بنا لیتا ہے. اب آج اس وقت ملت پاکستان کے، پاکستان میں بسنے والے مومنین کے، پاکستان میں بسنے والے دیگر سے متعلق ہمیں بات نہیں کرنی چاہیے، خصوصاً عزاداروں سے متعلق بات کر رہا ہوں کہ عزاداروں کی زندگی میں بھی کوئی محبوب ہے اس وقت، کسی کو چاہتے ہیں، کسی کو پسند کرتے ہیں. کسی کو بھی پسند کرتے ہوئے بس اس چیز کا خیال رکھا کیجئے کہ آپ نے ایک زمانے میں، ایک وقت میں ایک عہد کیا تھا، اور وہ عہد یہ تھا کہ آپ نے بطور امام علی کو پسند کیا تھا، اور علی کے بعد اگر آپ کسی کو پسند کر رہے ہیں اور اسے لیڈر اور رہبر کہہ رہے ہیں تو کم از کم اسے علی سے بلند ہونا چاہیے. اور یہ ایک بچے کی عقل بھی گواہی دے سکتی ہے کہ علی وہ بلندی ہے جسے خدا نے بلند کیا. علی سے بلند کوئی اور کون ہو سکتا ہے؟ علی سے زیادہ بلند کون ہو سکتا ہے؟ تو پھر اگر کسی کی ہوپ دل میں آ رہی ہے تو غور کر لیجیے گا کہ وہ اس قابل ہے کہ آپ کا رہبر بن سکے. کہیں راہزن کو رہبر تو نہیں بنا رہے؟ راہزن کو رہبر بنا لیتا ہے انسان. لہٰذا قرآن نے شناخت کرائی. دیکھو رہبر بھی واضح رہے، راہ بھی واضح رہے، اور اصلاح کا دشمن راہزن بھی واضح رہے. بہت اہم ہے. انسان بعض اوقات پورا سفر کرتا ہے، نتیجہ حاصل نہیں ہوتا، پورے سفر کے بعد بھی کوئی نتیجہ نہیں ہوتا. ایک عمل انجام دیتا ہے، بے نتیجہ عمل. آج آپ غور کیجئے، دین جب عبادت کو واجب کرتا ہے، ثواب بعد میں ذکر کرتا ہے، اثر پہلے ذکر کرتا ہے. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء یہ نہیں کہا نماز پڑھو، نماز اتنا ثواب ہوگا، کہا نماز پڑھو، نماز برائی سے بچا لے گی، اثر پہلے ذکر کیا گیا. کتب علیکم الصیام تم پہ روزے لکھ دیے گئے، لعلکم تتقون. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. کیوں لکھ دیے گئے روزے؟ تاکہ بہت سارا ثواب مل جائے، جنت پہنچ جاؤ؟ نہیں، تاکہ تم میں تقوی آ جائے. تم پہ روزہ اس لیے فرض کیا گیا تاکہ تمہاری اپنی اسٹیئرنگ تمہارے اپنے ہاتھ میں آ جائے، تمہارا اپنا کنٹرول تمہارے اپنے ہاتھ میں آ جائے. روزے کے ثواب سے قبل روزے کا اثر ذکر کیا. یہ مؤثر چیزیں انسان کی زندگی میں، اور انسان کو بھی غور کرنا ہے کہ میں فقط ثواب کے پیچھے نہ بھاگوں. میں کیوں عرض کر رہا ہوں ثواب کے پیچھے نہ بھاگوں؟ کیا ثواب کی لالچ بری بات ہے؟ نہیں، ثواب کی لالچ بری بات نہیں ہے، ثواب کی طلب بری بات نہیں ہے. لیکن مومن کا مقام اتنا بلند ہے کہ ثواب اس کے سامنے بڑا چھوٹا سا نتیجہ نظر آتا ہے. ثواب بڑا نتیجہ نہیں ہے، جنت بڑا نتیجہ نہیں ہے. اثر اور ثواب وہ شے ہے جو خدا نے عطا کرنی ہے، اثر انسان نے خود پیدا کرنا ہے. اس صلوات پڑھی گا بھائی محمد ثواب خدا نے عطا کر دینا، لیکن عمل کا اثر انسان نے اس طریقے سے عمل انجام دینا ہے کہ مؤثر رہے، اثر ہو. اثر کیوں نہیں ہوتا؟ اثر اس لیے نہیں ہوتا کہ بعض اوقات ہم غلط راہوں پہ، غلط رستوں پہ، راہ کی شناخت کے بغیر عمل کر رہے ہوتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا کس رستے پہ جانا. کل عرض کیا تھا نا، ایک خط رسول اللہ کا، ایک راہ رسول اللہ کی، اطراف میں شیطان کی خطوط ہے. اب ہم عزاداری کیے چلے جا رہے ہیں. غور کرنے کی ضرورت ہے. عزاداری زینبی کر رہے ہیں یا عزاداری رسمی کر رہے ہیں؟ عزاداری امام کی چاہت کے مطابق کر رہے ہیں یا عزا اپنی چاہت کے مطابق کر رہے ہیں؟ دقت قدم مت آ لے. بعض اوقات انسان نماز بھی پڑھتا ہے اپنی خواہش کے مطابق پڑھتا ہے، نماز بھی خدا کے لیے اپنی خواہش کے لیے پڑھتا ہے. ایک عالم دین تھے، مجھے وہ عدد بھول گیا، کافی پہلے واقعہ پڑھا تھا میں نے. انہوں نے کئی سال صف اول میں نماز پڑھی، 40-50 سال مسجد میں صف اول میں نماز پڑھی، پہلی صف میں. اس کے اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد انہیں اتفاق ہوا کسی طرح لیٹ ہو گئے ایک دن، اور دوسری صف میں نماز پڑھنا پڑی. جب دوسری صف میں کھڑے ہوئے نا تو دل میں ایک نو احساس شرمندگی ہوا. اللہ فوراً تڑپ گئے.
کا اس کا مطلب ہے کہ 40 سال کے صف اول میں کھڑا ہوا ہوں نا، اس میں ریا شامل تھا، یہ خدا کے لیے نہیں تھا، میں کچھ بندوں کو بھی دکھانا چاہ رہا تھا۔ 40 سال کی نمازیں اپنی قضا کی، دوبارہ پڑھی، ریا نے وہ ساری عبادتیں ضائع کر دی۔ کہاں انسان نے، ہمارے استاد بزرگوار بڑی خوبصورت مثال دیا کرتے تھے کہ دیکھیے صرف نیکی کر لینا کافی نہیں ہوتا، نیکی کہاں کر رہے ہو یہ بہت اہم ہے۔ انسان نے قصد کیا، ارادہ کیا کہ میں اسلام آباد جانا چاہتا ہوں، اور اسلام آباد کا سفر خیریت سے گزرے، لہذا گاڑی کی ڈگی میں ایک بوری کھجوریں رکھ لی کہ اسلام آباد خیریت سے پہنچوں، رستے میں کھجور صدقہ دیتا چلا جاؤں گا۔ لیکن اسلام آباد موٹر وے پہ چڑھنے کی بجائے ملتان روڈ پہ چڑھ کے رخ ملتان کی طرف کر لیا، اور سارے رستے انسان کھجوریں تقسیم کرتا چلا گیا کہ ان کھجوروں کی مدد سے میں اسلام آباد پہنچ جاؤں گا۔ کیا کہتی ہے آپ کی عقل؟ کیا اسلام آباد پہنچے گا؟ نہیں پہنچے گا، کبھی نہیں پہنچے گا۔ اتنا صدقہ، اتنا انفاق خدا کی راہ میں، اتنی کھجوریں خدا کی راہ میں دے دی، اتنی نیکی خدا کی راہ میں کی، اس نیکی نے کیوں اسلام آباد نہیں پہنچایا؟ چونکہ جس راہ پہ یہ نیکی کرنی چاہیے تھی اس راہ پہ نیکی نہیں کی۔ 61 ہجری میں حسین یہی بتا رہے تھے، حاجیوں یہ حج کا موسم نہیں ہے، یہ حج کی نیکی کا وقت نہیں ہے، بلکہ یہ کربلا آنے کا وقت ہے۔ تم نہیں سمجھ رہے، حج تب فائدہ دیتا ہے جب امام دین کی امامت میں ہو۔ یزید کی امامت میں حج کرو گے خدا تک نہیں پہنچو گے، لیکن اگر کربلا میں آ کے صحرا میں خود کو ذبح کرا دو گے خدا کو پا لو گے۔ کہاں نیکی کر رہا ہے انسان؟ کس راہ پہ نیکی کر رہا ہے؟ بصیرت اسی لیے چاہیے۔ رسول اللہ دعا کرتے ہیں، الہی ارنا الاشیاء کما ہی، اے خدایا مجھے اشیاء ویسی ہی دکھا جیسی وہ ہیں۔ مشکل یہ ہوتی ہے، انسان چیز ہوتی کچھ ہے نظر، اور آج دیکھیے میڈیا کا دور ہے، میڈیا کا دور ہے، اس دور میں کیا کیا کمالات ہو سکتے ہیں۔ مثلا آپ ہی افراد جو آپ تشریف فرمائیں، کیمرے کی مدد سے آپ ہی افراد کو ہزاروں کا مجمع دکھایا جا سکتا ہے۔ کیمرہ کمال کرتا ہے نا، حقیقت کچھ ہوتی ہے، نظر کچھ آتی ہے۔ اور ہماری مصیبت کیا ہے؟ ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم نے نہ ہدایت قرآن سے لینی ہے نہ ممبر سے لینی ہے۔ اولاً تو قرآن سننا نہیں، اگر سننا ہے تو میٹھی آواز والا۔ مجلس سے ہدایت کا تو کوئی تعلق ہی نہیں رہا، مجلس میں تو دیکھنی ہے خطیب کی مہارت، اور اس سے ہونا ہے خوش۔ مجلس تو گئی ہماری خوشی کے لیے، اب معلومات کہاں سے لینی ہے؟ معلومات لینی ہے ساری کی ساری میڈیا سے۔ جو کیمرے نے فلمایا ہے ہم نے اس کو دیکھ کے سمجھنا ہے، جبکہ قرآن نے کہا تھا یا رسول اللہ اذا جاءکم فاسق بنبأ، جب فاسق خبر لے کر آئے فتبینوا، تو تحقیق کر لیجیے گا، فاسق صحیح خبر لے کر نہیں آتا۔ فاسقوں کی خبر کو بغیر تحقیق کے نہ مانیے گا۔ آج دیکھیے میڈیا جس طرف چاہتا ہے میں موڑ دیتا ہے۔ میڈیا بڑا ظالم ہے، یہ نفاق کا دور ہے، یہ منافقت کا دور ہے۔ شیخ مطہری کہتے ہیں یہ عصر منافقت ہے، عصر نفاق ہے۔ خدا کو دکھا جو ہے، بصیرت کی اس لیے ضرورت۔ بعض اوقات انسان کو راہ سمجھ میں نہیں آتی، رستہ سمجھ میں نہیں آتا، کہاں جاؤں، کیسے جاؤں، کیسے پہنچوں۔ حسین ابن علی، رسول اللہ نے فرمایا ان الحسین مصباح الہدی، جب رستہ گم جائے تو پھر حسین کے در پہ آ جانا، جب راہ گم جائے تو پھر حسین کے در پہ آ جانا۔ یہ ہدایت کا چراغ ہے۔ اس سخت آندھی، سخت اندھیروں میں تمہیں وہ نورانیت عطا کرے گا کہ جب کسی کو راہ نظر نہیں آئے گی تمہیں راہ بھی نظر آئے گی، رہبر بھی نظر آئے گا۔ در حسین کا یہ کمال ہے، حسین کے در پر آ جانا۔ حسین نور بصیرت عطا کریں گے، حسین نورانیت، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے قرآن مجید میں، اللہ ولی الذین آمنوا، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو اپنا ولی بنایا، اللہ جن کا ولی ہے، اللہ کیا کرتا ہے ان کے ساتھ؟ یخرجہم، اللہ ان کو نکالتا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا
یخرجہم من الظلمات الی النور. حسین ابن علی ہدایت کا چراغ ہیں، حسین کشتی نجات. یہ جو فرمان میں نے آپ کے سامنے پڑھا نا، یہ فرمان ہزاروں دفعہ ہمارے کان سے ٹکرایا. کہ حسین ہدایت کا چراغ ہے، حسین کشتی نجات. لیکن پھر بھی ہم اندھیروں میں کھوئے ہوئے ہیں، نجات کی کشتی رکھتے ہوئے تلاطم خیز دریاؤں میں غوطے کھا رہے ہیں. ہم یقین کی کیفیت میں زندگی نہیں گزار رہے. تعلق حسین ابن علی سے، حسین کے پیروکار ہوئے ہیں کہ اگر انہیں جنت کا وعدہ کر دیا جائے تو وہ جنت پہ راضی نہیں ہوتے، کیونکہ انہوں نے جنت سے اگلی نعمتیں دیکھ رکھی ہیں. انہیں پتہ لگ چکا ہے کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں. اگر انصار حسین ابن علی ایسے ہیں تو اب کسی عزادار کا کندھا ہلا کے پوچھو گو یقین سے بتاؤ تم جنت جاؤ گے یا نہیں جاؤ گے، اور وہ تردید کا شکار نظر آئے کہ پتہ نہیں جاؤں گا کہ نہیں جاؤں گا. اس کا مطلب ہے کہ ابھی حسین سے صحیح رابطہ برقرار. کشتی نجات کا سن تو رکھا ہے مگر کشتی نجات کی سیر اور سواری نہیں کی. حسین کو یہ سن تو رکھا ہے کہ ہدایت کا چراغ ہے، مگر اس روشنی میں کبھی اپنی زندگی کو مشکل حل نہیں کی. عزاداری سننے سنانے اٹھنے بیٹھنے آنے جانے اور ماتم کرنے کا نام نہیں ہے. یہ فرش عزا یہ یقین عطا کرتا ہے بندگان خدا کو، عباد خدا کو، کہ دیکھو تمہاری انسانیت کو کربلا کے بعد کوئی خطرہ نہیں. حسین نے دشمن بھی متعارف کرا دیا، راہ بھی متعارف کرا دی، راہبر بھی متعارف کرا دیا. بس صراط مستقیم پہ چلنے کا عزم کرو اور یقین سے اس راہ پہ چلتے چلو. اس صراط کے نتیجے تمہیں نصیب ہوں گے. یہ بے یقینی کی کیفیت کیوں ہے؟ کیونکہ حسین سے صحیح تمسک نہیں. بے یقینی کی کیفیت اس لیے آگا کہ میں مسجد میں آ کے دیندار ہوتا ہوں، میں امام بارگاہ میں آ کے عزادار ہوتا ہوں. جس دن میں اپنے گھر میں، اپنے دفتر میں، اپنی دکان پہ، مسجد میں، امام بارگاہ میں، ہر جگہ جہاں میں ہوں بحیثیت عزادار اور بحیثیت مسلمان ہوا، اس دن میری زندگی کی ہر مشکل حل ہونا شروع ہو جائے گی. ہم ہر سٹیٹس پہ فخر کر رہے ہیں مگر اپنے عزادار ہونے پہ فخر نہیں کر رہے. ہم ہر عہدے پہ فخر کر رہے ہیں مگر اپنے غمخوار حسین ابن علی ہونے پہ فخر نہیں کر رہے. یہ فخر کہاں کر رہے ہیں؟ جہاں موقع، جہاں بات چھڑ جائے، جہاں ماحول بن جائے. بنے ہوئے ماحول میں اگر کوئی آ کر بیٹھ جائے اور اسی ماحول کی طرح چل پڑے، اس کا مطلب ہے کہ اگر ماحول خراب ہوگا، مثلا حسینی ماحول میں آ کے بندہ حسینی آ جائے اور خدا نہ خواستہ یزیدی ماحول میں جانا پڑے، پھر کیا ہوگا؟ اگر ماحول سے متاثر ہو انسان، گرچہ کہ یہ ماحول مدد کرتا ہے، تو انسان آتا ہے اس ماحول کے اندر، اس پاکیزہ ماحول کے اندر آتا ہے، مدد کرتا ہے. لیکن یہ ماحول اس لیے نہیں ہے کہ آپ اس ماحول کو صرف یہاں بنائیں اور اس فضا کو بس چھوڑ کے چلے جائیں. نہیں، یہاں کی برکتیں اپنے گھروں تک ساتھ لے کر جائیں، یہاں کی برکتیں اپنے دفتروں تک ساتھ لے کر جائیں، یہاں کی رونقیں اپنی نسلوں میں منتقل کریں. ایک صلوات پڑھیں گے بلند محمد. مسائل دشمن کی شناخت کرنی ہے. کتنی اہم ہے شناخت دشمن. اگر دشمن نہ ملا تو حق کا امام بھی چھوٹ جائے گا. اگر دشمن کے حربے نہ سمجھے تو علی کے لشکر سے ہی خوارج پیدا ہوں گے. آج کا دور بہت سخت ہے، آج کی دشمن کی اسٹریٹجی بہت سخت ہے. آج کے دشمن کو ناکام، ابھی تشیع جو دعوے دار ہیں کہ ایک منجی بشریت ظہور کرے گا اور پوری دنیا پر ایک عالمی نظام حکومت قائم ہوگا، یہ ہمارا دعویٰ ہے، ایمان ہے، اعتقاد ہے، یقین ہے کہ وہ بقیت اللہ جب تشریف لائے گا
ایک عالمی حکومت قائم ہوگی، اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ جب حضرت تشریف لائیں گے تو یہ حکومت قائم ہوگی۔ اس حکومت کی تشکیل میں شیعہ نے ابھی تیاری کرنے کا سوچا بھی نہیں ہے، جبکہ اسرائیل نے مہدویت کی تحقیق پر کئی ادارے بنا رکھے ہیں، جس کا کام صرف اس بات کی تحقیق کرنا ہے کہ مسلمانوں میں اس منجی بشریت نے جب آنا ہے تو کیسے آنا ہے اور آ کر کیا کرنا ہے۔ کیوں؟ چونکہ یہ عقیدہ ہے کہ جب وہ آئے گا تو ہر ظالم تخت نابود ہو جائے گا۔ ظالم اپنی حکومت بچانے کی فکر میں ہے، لیکن امام کا پیروکار امام کی حکومت قائم کرنے کی فکر میں نہیں ہے۔ اب سمجھ میں آتا ہے غیبت کا سبب کیا ہے؟ پتہ نہیں کس نے ہمیں نشانیوں کے پیچھے لگا دیا۔ بھلا امام غیبت میں اس لیے تھوڑی گئے ہیں کہ نشانیاں پوری ہوں گی تو میں آؤں گا۔ امام کو اس لیے خدا نے غیبت میں تھوڑی رکھا ہے کہ فلاں نشانی پوری ہوگی تو امام آ جائیں گے، فلاں پوری ہوگی تو امام آ جائیں گے۔ جس دن امت میدان میں حاضر ہو گئی امام آ جائیں گے۔ جس دن پیروکار میدان میں آ گیا، دنیا سے ناتا توڑ کے جس دن پیروکار خدا کی خاطر میدان میں آ گئے، امام تشریف لائیں۔ نشانیاں آخر الزمان کی نشانیاں ہیں، جس سے کہ پتہ لگے کہ آخری زمانہ ہے، ظہور نزدیک ہے۔ امام نشانیاں پوری ہونے کا انتظار نہیں کر رہے، امام میری اور آپ کی تیاری کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہم نے معاملہ نشانیوں پر ڈال رکھا۔ دشمن چلاک ہے، دشمن زیرک ہے، دشمن کوشش کرتا ہے بس چلاک پیدا ہو۔ اس سے پہلے کہ خدا انسان کو دنیا میں بھیجتا، خدا نے پہلے انسان کو تعارف دشمن کرایا۔ حضرت آدم ابو البشر ابھی دنیا میں نہیں آئے، آدم کو جنت میں بھیج دیا گیا۔ یہ ایک نوع جنت ہے کہ جو حضرت آدم کے لیے تیار کی گئی ہے، جو کہ آدم اور آدمیت کو خدا دشمن متعارف کرانا چاہتا ہے کہ دیکھ اگر تجھ میں گوہر انسانیت ہے تو پھر اس گوہر کو چرانے والا دشمن سے خبردار رہنا، یہ نہ ہو تیری انسانیت کا گوہر کو دشمن چرا کے لے جائے۔ توجہ ہے اب سب؟ اس سے پہلے کہ آدم دنیا میں آتے جنت میں رکھا، ایک شجرہ ممنوعہ مقرر کیا کہ آدم اے میرے بندے، اے مسجود ملائکہ، تجھے جنت جیسی بہترین فضا تیرے لیے قرار دے دی، تو اس میں سکون کر، لیکن دیکھ وَلَا تَقْرَبَ هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس فلاں شجر کے قریب نہ جانا، یہ شجرہ ممنوعہ ہے، فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر اس شجرے کے قریب چلا گیا، اس شجر ممنوعہ کے قریب چلا گیا، اے آدم آپ ظالمین میں سے ہو جائیں گے۔ پھر کیا ہوا؟ فَأَضَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ، پھر شیطان نے کیا کیا؟ بھڑکلایا اور اسی شجر ممنوعہ کے قریب لے گیا۔ بس حکم پروردگار آیا، احبطوا، اے آدم اب حبوط کیجئے، اب بلند مقام سے نیچے آ جائیے، اب چلیے دنیا میں جائیے۔ یہ کیوں خدا نے کیا؟ کیوں جنت میں رکھا؟ کیوں ایک ممنوع شجر قرار دیا؟ چونکہ خدا حضرت آدم کو شیطان کا حملہ سمجھانا چاہتا تھا کہ شیطان کس شدت سے اور کس طاقت سے حملہ کرتا ہے، تاکہ شیطان سے مقابلے کی ہمت ابھی سے قائم ہو جائے۔ یہاں سے دشمن شناسی کا آغاز ہوتا ہے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پہ خلیفہ بنا رہا ہوں۔ فرشتوں نے پہلے کا خدایا نہ بنا، اس زمین پہ خلیفہ نہ بنا، ہم کافی ہیں۔ کیوں خلیفہ بنائے گا؟ انسان کی تشکیل دیکھ لی تھی فرشتوں نے، کہا اگر اسے خلیفہ بنائے گا یسفک الدماء، یہ خون بہائے گا، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تو تیری عبادت کرتے ہیں، تیری بندگی کرتے ہیں، تیری حمد کرتے ہیں، ہم کافی ہیں۔ خدا نے کہا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تم انسان کی بناوٹ دیکھ کر یہ سوچ رہے ہو کہ یہ دوسرے کا خون بہائے گا، میں جانتا ہوں انہی انسانوں میں ایک وہ بھی آئے گا جو سب انسانیت کے تحفظ کے لیے اپنا اور اپنے بچوں کا خون بہا دے گا، اپنا اور اپنے بچوں کی جان قربان کر دے گا، جو ظلم کو مٹانے کے لیے خود کو ختم کر دے گا، جو اپنا سر تن سے جدا کروا لے گا۔ تم سمجھتے ہو یہ انسان خود خواہ ہوگا؟
نہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اب یہی خلیفہ خدا. اب خلیفہ خدا کو دشمن متعارف کرانا ہے, دشمن سے آشنا کرنا ہے. شیطان عدو مبین ہے, فاتخذوہ عدوا, تم ان سے دشمن سمجھو. اے آدم, اے آدمی, تیری آدمیت کا, تیری انسانیت کا دشمن موجود ہے, اور وہ دشمن شیطان ہے. اچھا, اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ خدا اس دنیا کو شیطان سے پاک نہیں کر سکتا تھا؟ ایک سوال بات پڑے گا پر محمد. دیکھیے ہمارا مزاج کچھ اس قسم کا ہے کہ جیسے ہی ہمارے دوست پہ کوئی ذمہ داری آتی ہے نا, ہم فوراً ڈھونڈنے لگتے ہیں کسی اور کے کندھے پہ ڈالیں. ایسا ہے نا, جیسی کوئی ذمہ داری آتی ہے. اب جیسی ذمہ داری آئے گی نا, ہمیں شیطان, ہمیں دشمن کا سامنا کرنا ہے, ویسے ہی ہمارا یہ جو تخریب کار ذہن ہے نا, یہ خلاق ذہن, یہ چلنا شروع کر دے گا اور فوراً اعتراض کرے گا, خدایا تو نے کس مصیبت میں ڈالا, دشمن بنایا ہی کیوں؟ نہ بناتا, نہ شناخت کا جھگڑا ہوتا, رفڑ ہوتا, نہ بچنے کا جھگڑا ہوتا, خلق ہی نہ کرتا دشمن. یہ شیطان بنایا کیوں؟ خدا کہے گا شیطان اس لیے بنایا تاکہ تمہاری تربیت کر سکوں. جب شیطان تمہیں بلا رہا ہو, تم شیطان کا انکار کر کے دوڑ دوڑ کے مجھ تک آ رہے ہو. یہ جو انکار کر کے مجھ تک آؤ گے تبھی تو پتہ لگے گا میری اشرف مخلوق ہو. اگر کوئی دشمن ہی نہیں ہوگا, خدایا اتنی بندوں سے محبت ہے, 70 ماؤں سے زیادہ چاہتا ہے, کیا کبھی کسی ماں نے بھی اپنے بچے کے لیے آگ جلائی ہے؟ انہیں جہنم بنا دی بچے جلانے کے لیے, اپنی مخلوق کو جلانے کے لیے. انہیں شیطان مقرر کر دیا. خدا کہے گا یہ جہنم بھی تمہاری تربیت کے لیے, یہ شیطان بھی تمہاری تربیت کے لیے. کیونکہ کچھ ایسے ہیں جو سیدھی طرح بات نہیں مانتے. جب سیدھی انگلی سے گھی نہ نکلے تو آپ کو پتا پھر آپ انگلی کے ساتھ کیا کرتے ہیں. تو خدا نے کہا جو میری رحمتوں, نعمتوں, انبیاء, عقل, اولیاء, ہدایت, اس کے بعد بھی سیدھے راہ اختیار نہیں کرتے, میں نے بتا دیا لَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ, اگر کفر کیا تو پھر عذاب شدید تمہارا منتظر ہے. ممکن ہے یہ عذاب شدید سبب بنے کہ راہ ہدایت پہ آ جائے. جہنم کی آگ تربیت. دوسرا, جہنم کی آگ پاک بھی کرے گی. کچھ ایسے ہیں جو برزخ میں بھی پاک نہیں ہوں گے, پھر جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا, پھر جہنم کی آگ میں جلیں گے, پاک ہو جائیں گے, خدا انہیں جہنم سے نکال لے گا, پھر جنت میں بھیج دے گا. البتہ مرتبے کا فرق ہوگا. وہ جو پہلی دفعہ میں پاس کرے اور جو سپلی میں پاس کرے, فرق تو ہوتا ہے نا, ایک جیسا تو نہیں ہوتا دونوں کا, اسٹیٹس فرق ہوتا ہے. البتہ پاکستان کا قاعدہ اپنا ہے, ڈگری ہوتی ہے, اصلی ہوگا جعلی ہو. یہ قاعدہ خدا کو قبول. لہٰذا جب وہ آگ سے نکالے گا تو ماتھے پہ اسٹیمپ لگا دے گا. خدا بچائے, خدا محفوظ کرے, خدا اپنی امان میں رکھے, ماتھے پہ اسٹیمپ لگا دے گا. تو لقاء النار, آگ سے آزاد ہوئے وہ لوگ. خدا بچائے. جنت تو مل جائے گی لیکن وہ مرتبہ نہیں ملے گی. جنت میں جگہ تو مل جائے گی, حسین کے قدموں میں جگہ نہیں ملے گی. حسین کے قدموں میں جگہ نہیں ملے گی اس کو اگر ایسی جنت تک پہنچے. بس جہنم کی آگ تربیت کے لیے, خدا اس آگ کے ذریعے سے بچانا چاہتا ہے. شیطان تربیت کے لیے, جو کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا, شیخ مطہری فرماتے ہیں کہ جو چیزیں ستیز تھیں, جنگ تھیں, پیکار تھیں, جن چیزوں کے ذریعے سے مقابلہ کرنا تھا ہم نے انہیں پرہیز بنا دیا. دشمن کا مقابلہ سکھانا چاہیے تھا, ہم نے دشمن سے پرہیز سکھایا. پر دشمن سے پرہیز کرو, پرہیز نہیں کرو, دشمن سے گریز نہیں کرو. گریز کرو گے یہ تمہارے گھر میں آ جائے گا. کربلا صرف یہی سکھاتی ہے کہ جب دشمن تم پہ حملہ ور ہو, تمہیں گھیرنا چاہے, اگر گھر میں بیٹھے رہے تم گھر جاؤ گے, لیکن اگر کربلا آ گئے دشمن کو گھیر کے مار دو گے. کربلا دشمن کو گھیر کے مارنے کو بہت سوال, لیکن دشمن کا مقابلہ کیا جائے. دشمن شناسی, دشمن کی پہچان اس لیے کرنی ہے کہ دشمن سے بھاگنا نہیں بلکہ دشمن کا مقابلہ کرنا ہے, شیطان کا مقابلہ کرنا ہے. شیطان دشمن ہے. کیوں خلق کیا خدا نے یہ دشمن؟ تاکہ ہمیں
دشمن سے مقابلہ کرا کرا کے طاقت اور ہمت عطا کرے. تشیع کو کہا جاتا ہے کہ تشیع بقیت السیف ہیں. بقیت السیف تلوار کے بچے کچے. یعنی ان پر اتنا ظلم ہوا ہے تاریخ میں, اتنی تلواریں چلی ہیں, اتنا ظلم ہوا ہے کہ یہ تلواروں کے بچے کچے ہیں. اور جو تلواروں سے بچ جائیں ان کے بارے میں قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ بقیت السیف اکثر و عددا. اگر بقیت السیف تلواروں کے بچے ہوئے تھوڑے بھی ہوں تو بہت زیادہ ہوتے ہیں, چونکہ جنگ کر کر کے لڑ کے اتنی میدان کی تمرین ہو چکی ہوتی ہے کہ اب دشمن کے حربے بھی جانتے ہیں, اس سے مقابلہ بھی جانتے ہیں. ایسا بقیت السیف خطرناک ہوتے ہیں, یہ کم بھی ہیں تو بہت زیادہ ہیں. اور ہم بقیت السیف ہیں, یتیمان آل محمد ہیں. خدا بھی چاہتا ہے کہ جنگ لڑو. خدا نے مبتلا کیا, کہا انسان تجھے میں نے خلق کیا, بہترین خلق کیا, احسن تقویم میں خلق کیا, لیکن تیری خلقت کے ساتھ ساتھ تیرے اندر دو چیزیں رکھی, فَأَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. تیرے اندر ہی دشمن بھی رکھ دیا, تیرے اندر ہی دوست بھی رکھ دیا, تیرے اندر ہی لشکر حسینیت بھی رکھ دیا, تیرے اندر ہی لشکر یزیدیت بھی رکھ دیا. انسان حالت جنگ میں ہے صبح سے لے کے شام تک, لیکن چونکہ جنگ کی تیاری نہیں کرتا لہذا اکثر وہ لشکر جیت جاتا ہے جس کو ہارنا چاہیے. لشکر فجور جیت جاتا ہے, لشکر تقویٰ ہار جاتا ہے. یہ ظلم ہے. کتاب ہدایت 1500 آیات کے ذریعے سے متوجہ کر رہی ہے, اے لوگوں تمہارا دشمن ہے, دشمن کا مقابلہ کرو. ان الشیطان لکم عدو. اگر اس کے باوجود بھی لشکر تقویٰ ہار جائے, اب اس انسان کا ٹھکانہ جہنم ہے. بس شیطان کیوں خلق کیا, دشمن کیوں بنایا خدا نے؟ اس بات پہ دشمن پہ خدا کا شکر کرنا چاہیے. کئی سارے علی نے کئی سارے پہلوان قتل کیے, قتل ہونے کے بعد ان کے اہل خانہ کو اس بات پہ ناز تھا کہ ہمارے گھر کا مقتول کسی چھوٹے دشمن, کسی ادنا اور پست شخصیت کے ہاتھوں نہیں مرا, علی جیسے کے ہاتھوں مرا ہے. دشمن جتنا قوی ہو اتنا خدا کا شکر کرو کہ خدا تمہیں بلند مرتبہ عطا کرنا چاہتا ہے. اور کبھی بھی دشمن کے ہاتھوں مرعوب نہ ہونا, کیونکہ خدا نے کامیابی اور کامرانی کو ہمیشہ اہل حق کے ساتھ قرار دیا. کم من قاعدہ ہے, قرآنی قاعدہ ہے, کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. کہ ہمیشہ ایک چھوٹا سا گروہ, ایک قلیل گروہ کہ جس میں صرف 72 افراد ہوں, کہ جس میں خواتین ہوں, جس گروہ میں بچے ہوں, یہ ادنا, یہ چھوٹا سا گروہ اس ہزاروں کے گروہ پہ غالب آ جاتا ہے. کیوں؟ چونکہ ان کا بھروسہ خدا بھی ہوتا ہے, خاطر ہوتا ہے. تم بھروسہ کرو, خدا ہارنے نہیں دے گا. اور دشمن کب ہارتا ہے؟ ایک سوال ہے نا کہ کربلا میں ہارا کون, کربلا میں جیتا کون؟ کون ہارا کون جیتا؟ یہ جنگوں کا قاعدہ تو یہ ہے. توجہ ہے آپ سب کی؟ توجہ ہے نہیں ہے؟ میری آواز صحیح آ رہی ہے؟ ایک صلوات پڑھیں محمد. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ خوشنودی قائم آل محمد صلوات. یہ قلیل گروہ, یہ قلت جب خدا پہ بھروسہ کر لے, یہ کثرت پہ غالب آ جاتی, کثرت پہ غالب آ جاتی. یہ غلبہ حسینیت کو حتماً نصیب ہوگا. جو وہ پردہ غیبت سے آئے گا, وہ امام جو غیبت میں جب وہ لوٹ کر آئے گا, تمام انسانیت, تمام زندہ زمین اس امام کے گرد جمع ہو جائیں. ہر ظالم, ہر باطل, ہر دشمن
وہ دوڑتا بھاگتا ہوا نظر آئے گا، حق کا پرچم سربلند ہوگا، یہ وعدہ خدا یہ ہو کے رہے گا۔ دیکھنا مجھے وہ یہ ہے کہ اس حرکت میں میرا کیا کردار ہے، میں کیا عمل کر رہا ہوں۔ شناخت دشمن، جس کے ذریعے سے انسان دشمن سے نبرد آزما ہونے کے لیے خود کو تیار کرے۔ حسین علیہ السلام نے یہ کیا، اپنے انصار اپنے ساتھیوں کو لے کر میدان میں چلے گئے، دشمن کے سامنے لے کر چلے گئے، دشمن سے بھاگے نہیں، دشمن کا مقابلہ کیا۔ ہارا کون جیتا کون؟ قاعدہ یہ ہے جو بچ جائے وہ جیت گیا، جو قتل ہو جائے وہ دستور دنیا ہی، دستور زمانہ ہی ہوتا ایسے۔ لیکن یہ حسین نے کیا کیا کہ کائنات اس جہان کے، اس جہان مادی کے کئی سارے اصولوں کو حسین نے بدل کے رکھ دیا، انسانوں نے قائم کیے کئی سارے اصولوں کو حسین نے بدل کے رکھ دیا، شہید بھی ہو گئے اور جیت بھی گئے، سر بھی کٹوا دیا اور کامیابی بھی اپنے نام کر لی۔ کون جیتا کون ہارا اس کے لیے کربلا جانے کی ضرورت نہیں ہے، فیصلہ مدینہ میں ہو گیا تھا۔ یزید جس کی حکومت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا، توجہ کیجیے گا، بس آخری جملے عرض کر رہا ہوں، یزید جس کی حکومت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا، اتنی بڑی سلطنت کا بادشاہ جس کے پاس فوج ہے، جاہ و جلال ہے، اقتدار ہے، حاکم ہے، گورنر ہے، جس کی سب جگہ چلتی ہے، جو تخت پہ بیٹھا ہے، جو دولت اور طاقت کے نشے میں مست ہے، جب اس نے اپنی طاقت پر بھروسہ کر کے خدا کے ولی سے بیعت مانگی اور حسین نے اس کی حکومت کے جاہ و جلال، اس کی فوج کے وقار کے بعد اس سب چیزوں کو دیکھا، اس سلطنت کی عظمت کو دیکھا کہ کتنی بڑی سلطنت کا حاکم ہے، سب کچھ دیکھا اور اس کے مطالبے پہ لا اور انکار کیا۔ جس دن حسین نے اس دشمن کے سامنے کھڑے ہو کر انکار کیا، یزید اسی دن ہار گیا تھا۔ یزید کو حسین نے اس کی اوقات یاد دلائی، کہا تو اپنی حکومت پہ بھروسہ کر کے مجھ سے بیعت مانگ رہا ہے، تو رجل فاسق ہے، میں نبوت کا فرزند ہوں، تو شرابی ہے، تو نفس محترمہ کا قاتل ہے، میرے گھر میں خدا کی رحمتوں کا نزول اور فرشتوں کی آمد و رفت ہے، تو سمجھتا ہے تو خلیفۃ المسلمین ہے، اسلام میرے گھر سے شروع ہوا، میرے گھر کے آنگن میں پل بڑھ کے جوان ہوا اور میرا خاندان ہی اسلام کے ساتھ ہے، تو خود کو خلیفہ اسلام، خلیفۃ المسلمین سمجھتا ہے، تو اپنی خلافت کے زوم میں مجھ سے بیعت طلب کر رہا ہے۔ یہ انکار، شناخت دشمن کے بعد یہ انکار دشمن کو ناکام کر دیتا ہے۔ جس دن ہم نے عزم کر لیا نا کہ ہم نے دشمن مٹانا ہے، جس دن عزم کر لیا اس نفس امارہ کے خلاف، میں آگے بڑھوں گا انشاءاللہ، صرف دشمن نہیں کرنا بلکہ دشمن کے کچھ حربے بھی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ کہاں کیسے دشمن کمین لگا کے بیٹھا ہے اور ہم اس دشمنی کا شکار ہوتے ہیں۔ ہمیں بچانا ہے خود کو اس ظاہری اس باطنی دشمن سے، یہ جو اندر ایک نفس بیٹھا ہوا ہے جو کبھی کیفیت امارہ اختیار کر لیتا ہے۔ جناب یوسف کہتے ہیں وما ابرئ نفسی، میں اس کو کبھی بری اس نفس کو کبھی اپنے حال پر نہیں چھوڑوں گا۔ یہ نفس امارہ ہے جو بار بار برائی کی طرف امر کرتا ہے۔ امارہ امر کرنے والا، دعوت دینے والا، کس طرف؟ برائی کی طرف، بالسوء دعوت دیتا ہے۔ یہ دشمن ہے۔ دشمن کو سمجھنے کے بعد اگر آپ نے دشمن سے بھاگنے کا عزم کیا، دشمن طاقتور ہو جائے گا، لیکن اگر دشمن کے مقابلے میں ڈٹنے کا عزم کیا، دشمن رسوا ہو جائے گا۔ آپ کے مولا نے یہ تو سکھایا تھا، قوت حیدر سے مطبخ نہ دور۔ علی کی طاقت کا راز کچن نہیں تھا، جو کی روٹی کھاتے تھے لیکن طاقت اتنی تھی کہ در خیبر اکھاڑ دیتے تھے۔ یہ علی جو کی روٹی کھاتا ہے، مطبخ روٹیاں علی کی طاقت کا راز نہیں ہے، راز طاقت علی اطاعت پروردگار ہے۔ یہ علی
جب میدان میں دشمن کے سامنے آتے اور دشمن علی کو دیکھتا، اگر شناخت نہیں ہوتی، جانتا نہیں کون ہے، تو کہتا میں نے لڑنا ہی نہیں ہے، کیونکہ جو کی روٹی کھانے والے کا جسم تو اتنا ہیکل قوی جثہ نہیں ہوتا جس سے دشمن لڑے۔ کئی دفعہ بڑے بڑے پہلوانوں نے کہا ہم نے جنگ نہیں کرنی ہے، پھر مولا نے اپنا تعارف کرایا، خیبر میں گئے، علی سے نہیں لڑنا، علی نے اپنا تعارف کرایا، کہا دیکھو میں ہوں کون پتہ ہے، اور میدان جنگ، علی کا جنگی نام خیبری نام کچھ اور تھا، ویسے علی کا نام علی تھا جو خدا نے رکھا۔ علی علیہ السلام کو ابو الحسن کہا جاتا تھا، آپ کا کنیہ تھا، لیکن جیسے ہی میدان میں آتے تھے کہتے تھے انا الذی سمتنی امی حیدر، میں وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا ہے۔ کیوں ہی دشمن اس میں حیدر سنتا تھا مر جاتا تھا، ذوالفقار صرف مرے ہوئے کی تصدیق کیا کرتی تھی۔ یہ اس میں حیدر کی طاقت تھی، جو تو پتا تھا اگر حیدر میدان میں آ گیا پھر دشمن بچے گا نہیں، کہ دشمن بچے گا۔ اور امیر المومنین کی جنگ کے، بہرحال مجھے جنگ نہیں پڑھنی، علی کی جنگ کے قاعدے بھی بڑے الگ تھے۔ مولا سے کس نے کہا گھوڑا بدل دیجئے، ہم نے شاعروں سے سنا ہے نا کہ علی کا گھوڑا اڑا کرتا تھا، سنا ہے نا علی کا گھوڑا اڑتا تھا۔ ہمارے استاد کہتے تھے کہ علی کا گھوڑا ایسا تھا اس کو خود بھی یاد نہیں تھا کہ آخری دفعہ بھاگا کب تھا۔ علی علیہ السلام کو مشورہ دیا کہ علی گھوڑا بدل لیجئے، کوئی تازہ دم کو اچھا گھوڑا لے لیجئے، کہا نہیں مجھے ضرورت نہیں ہے، کہا بھاگنے والے اچھے گھوڑے کی ضرورت دو صورتوں میں پڑتی ہے، کہا ایک صورت میں کہ جب آپ کا دشمن آپ سے بھاگے آپ کو اس کے پیچھے بھاگنا پڑے، دوسری صورت میں کہ جب جنگ کا رن سخت پڑ جائے آپ کو میدان جنگ سے بھاگنا پڑے۔ علی کہتے ہیں میں یہ دونوں کام نہیں کرتا، کہا جب دشمن مجھ سے فرار کرے میں اس کے پیچھے نہیں بھاگتا، اور جب جنگ سخت ہو جائے تو علی میدان سے نہیں بھاگتا۔ علی کی یہ صفت بتانے کے لیے رسول نے 39 دن انتظار کیا، پہلے دن بھی علم علی کو دیا جا سکتا تھا، جب سب کے دعوے ٹھنڈے پڑ گئے پھر بتایا کل علم اسے دوں گا جو کرار ہوگا غیر فرار ہوگا۔ علم کرار ہے غیر فرار کو ملے گا۔ اب کرار کا ذکر کرنا، دیکھیں دنیا کا سب سے آسان ترین کام کیا ہوتا ہے جی؟ نہیں پتا آپ کو؟ بولنا آسان ترین کام، کرار میدان میں قائم رہا، اس حیدر کرار کی تعریف کرنا یہ دنیا کا سب سے آسان کام ہے، لیکن اس حیدر کرار کا پیروکار بن کے دشمن کے مقابلے میں یہ استقامت دکھانا یہ مشکل۔ اور اس بیان کا مقصد ہی ہے کہ دیکھو اپنے دشمن کو بھاگنے نہیں دینا، دشمن کو بھاگنے، دشمن کے مقابلے میں پیروکار حیدر بن کے کھڑے رہنا۔ دشمن تم ستیزگاہ میں ہو، میدان جنگ میں مسلسل حالت بیکار میں، اپنے دشمن کی شناخت پیدا کرو، دشمن سے بھاگو۔ بس ایک نقطہ گفتگو آگے بڑھ رہی، آج آپ کی خدمت میں صرف اتنا عرض کیا کہ خدا نے دشمن خلق کیوں کیا؟ نہ بناتا، اس لیے خلق کیا کہ ہمیں کہیں پہنچانا چاہتا ہے، اس لیے خلق کیا کہ دشمن سے مقابلہ کر کر کے ہم قوی اور مضبوط ہو سکیں۔ ہمیں دشمن کے حربوں کو سمجھنا ہے، بھاگنا نہیں ہے۔ مصیبت یہ نہیں ہے کہ دشمن قوی ہے، مصیبت یہ کہ ہم غافل ہیں۔ قرآن نے کہا غفلت سے باہر آؤ، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، اس کو عدو سمجھو، اس کو دشمن سمجھو۔ صرف دشمن کی شناخت کروانے کے لیے، راہ اور رہبر متعارف کرانے کے لیے حسین اپنا پورا کارواں لے کر کربلا پہنچے، تنہائی کے عالم میں پہنچے، غربت کے عالم میں پہنچے، اس کیفیت میں پہنچے کہ حسین کی نصرت اور مدد کو بڑا قریب سے لشکر آیا ہے۔ کیونکہ آسان نہیں ہوتا میدان میں استقامت دکھانا، آسان نہیں، استقامت کی باتیں آسان ہوتی ہیں، استقامت دکھانا آسان نہیں۔ میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا کہنا آسان ہوتا ہے، لیکن دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہونا آسان نہیں۔ 72 تنوں کے ساتھ اس یقین کے ساتھ کھڑے ہونا کہ کامیابی مجھے ہی نصیب ہوگی، اس کے لیے حسین ابن علی جیسا ایمان چاہیے۔ آقا ان مجالس میں آیا کیجیے، خلوص کے ساتھ رہے،
صرف اپنے مولا کو گواہ بنا کر رہا کیجیے. جب اپنے گھر سے چلا کیجیے، وضو کرنے کے بعد گھر سے نکلتے ہوئے ایک سلام اپنے مولا کو کیا کیجیے. السلام علیک یا ابا عبداللہ. آپ کو پتہ روز عاشور جناب سیدہ نے علی سے پوچھا تھا، علی میں نے سنا ہے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے. یہ بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے کہ جس نے سلام کرنا سکھایا، جس نے سلام کی عزت بچائی، اسی کو سلام نہ کیا جائے. جس کی جنگوں کی وجہ سے پوری امت اسلامیہ سلامت رہی تو اس کو سلام کرنا بھول گئے. روز عاشور اتنا لشکر تھا جو حسین کے مقابلے میں تھا. نہ کوئی حسین کا احترام کرتا تھا، نہ کوئی حسین کو سلام کرتا. خدا نے کہا اب کے بعد قیامت تک جتنی تاثیر حسین کو سلام کرنے میں ہوگی اتنی تاثیر کسی دعا میں نہیں ہوگی. یہ مستجاب دعا ہے، یہ مقبول دعا ہے. السلام علیک یا ابا عبداللہ. حسین کے لیے آیا کیجیے، یہ فرش عزا حسین کے لیے بچھایا کیجیے. خلوص جو حسین کا ہو جائے نا، حسین اسے تنہا نہیں چھوڑتے. کربلا میں آج میں چاہتا ہوں کچھ انصار حسینی کا ذکر کروں. کربلا میں حسین کے ساتھی مددگار ہیں. ایک غلام ہے، ظاہراً جناب ابو ذر غفاری کا غلام ہے، چون نام ہے. سرداروں کی شہادتوں کے بعد اب غلاموں کی شہادت کا وقت آیا. جون میدان میں گیا، زخم کھا کے زمین سے زمین پر آیا. جو شہید زمین سے زمین پر آتا تھا نا، اپنے مولا کو پکارتا تھا. جون نے نہیں پکارا، کہنے لگا میں تو غلام ہوں. حسین تو سرداروں کے جنازے پہ آتے ہیں، حسین تو بڑوں کے جنازوں پر آتے ہیں، میرا تو جسم سے بدبو آتی ہے. عزادار حسین، کسی عزادار کو کمتر نہ سمجھا کر. نہ جانے کون ہو جس پہ نظر کرم حسین ابن علی ہو. تم نے کس کے خلوص کو دیکھا ہے؟ تم کس کے دل میں جھانک سکتا ہے؟ پتہ نہیں کون سادہ لو تجھے سادہ نظر آتا ہے، حسین کی بارگاہ میں پتہ نہیں اس کا کیا مقام ہے، پتہ نہیں کیا مقام ہے. پچھلے دنوں ایک جشن منعقد ہوا. اس جشن کے اختتام پر امام رضا کی زیارات کی ٹکٹیں تقسیم ہونی تھی. ایک انعام خواتین میں نکلا. پتہ لگا ایک خاتون جو اس عزا خانے کی خدمت کیا کرتی تھی، وہاں کے واش رومز کو صاف کیا کرتی تھی، صفائی کرتے ہوئے دعا کر رہی تھی مولا مجھے بلا لینا. جب ٹکٹ نکلی تو ہزاروں میں اسی کا نام آیا. وہ کس پہ نظریں کرم کرتے ہیں؟ وہ کب کرتے ہیں؟ تم کس نگاہ سے دیکھ رہے ہو لوگوں کو؟ نہ نگاہ حسین ابن علی والی بناؤ. زمین سے زمین پر آئے، مولا کو نہیں بولا. کہتے مولا تو سرداروں کے جنازوں میں جاتے ہیں. لیکن جیسے ہی اس نے دیکھا ابھی یہ زمین تک نہیں پہنچا تھا، حسین اس کی بالین پر موجود تھے اور اس کی بالین پر پہنچے. حیرت سے اپنے مولا کو دیکھا. آقا آپ آ گئے، مجھ غلام کے جنازے پر آ گئے. روایت کہتی ہے جو سلوک علی اکبر کے ساتھ کیا وہی سلوک حسین نے جون کے ساتھ کیا. اپنے رخسار کو جون کے رخسار پہ رکھا، اپنے سینے کو جون کے سینے سے لگایا اور کمر کی طرف سے ہاتھ، پشت کی طرف سے ہاتھ ڈال کے جون کو اٹھایا. تو حسین کی نگاہ ہے، اپنے انصار کو، اپنے اصحاب کو تنہا نہیں چھوڑتے. حسین کا ایک صحابی ہے کربلا میں دفاع کر رہا ہے مولا کا. امام نماز پڑھ رہے ہیں، حالت نماز میں یہ تیر اپنے بدن پہ کھا رہا ہے، مسلسل تیر کھا رہا ہے. کوئی تیر اپنے مولا تک جانے نہیں دے رہا. باتیں بڑی آسان ہیں، نعرے بڑے آسان ہیں، لیکن تیروں کی بارش میں اپنے مولا کا دفاع کرنا کہ کوئی تیر حسین تک نہ پہنچے، میرا سینہ حاضر ہے، یہ مرحلہ بڑا مشکل ہے. یہ تیر کھائے چلے جا رہا ہے. 170 سے زیادہ تیر اس کے بدن میں بہبست ہوئے. جب یہ گرا تو اسے زمین تک پہنچنے میں دیر لگی. امام کی نماز ختم ہوئی، یہ تیر کھا کے گرا اور اس کا سر مولا کی آغوش میں آ گیا. حسین نے اپنے صحابی کو مرحبا کہا، لیکن دیکھیے کس قدر معرفت تھی حسین کی. مولا کی گود میں گر کے یہ نہیں کہا مولا میں نے تیر کھا لی ہے، میری جنت کے لیے دعا کیجیے گا، میری شفاعت کے لیے دعا کیجیے گا. پتہ ہے معرفت ہے، جانتا ہے. حسین کہا کہ اس سے بہت زیادہ ہے. گرتے کیا پوچھتا ہے؟ اب وفائی تو یا ابا عبداللہ، آقا مجھے یہ بتائیں میں نے وفا کی ہے؟ 170 تیر کھانے کے بعد بھی مولا سے پوچھ رہا ہے. یہ وفادار حسین کی گود میں کچھ لحظے گزرے
کہ ایک مرتبہ یہ کہتے ہیں مولا مجھے اپنے قریب کچھ لوگ نظر آ رہے ہیں. کیا احترام ہے جو حسین کے ساتھ آئے اور حسین کی رکاب میں اپنی جان قربان کرے, اس کی عزت کیا ہے. امام حسین کہتے ہیں شخص احترام کر تجھے لینے میرے نانا رسول اللہ آئے, کہ دیکھ تجھے لینے میرے بابا علی آئے. کچھ دیر گزری کہتے ہیں مولا میرے سینے پہ ٹھنڈک محسوس ہو رہی ہے جیسے کوئی ہوا کر رہا ہو, کا سلام کر میرے بھیا حسن مجتبیٰ آئے ہیں. اتنے میں یہ شخص کہتا ہے مجھے اپنے پیروں کے قریب کچھ محسوس ہوتا ہے, کب پیروں کو سمیٹ میری ماں فاطمہ زہرا آئی. میری ماں فاطمہ اپنے حسین کے ناصر و مددگار کو لینے آئی. یہ عظمت ہے, یہ مقام ہے حسین کے رکاب, حسین کے عزاداروں کا, حسین کے ساتھیوں کا, حسین کے جانثاروں کا. مولا اس سفر کے دوران, سفر کربلا کے دوران بار بار مڑ کر کوفہ کی طرف دیکھا کرتے تھے. کوفہ کی طرف دیکھ رہے ہیں. ساتھی کہتے ہیں مولا کوفہ سے کوئی نہیں آئے گا, کوفی بے وفا ہے. ہاں مجھے پتا ہے کوفی بے وفا ہے, لیکن جس سے میں نے خط لکھا ہے وہ میرا حبیب ہے, وہ میرا دوست ہے, وہ ضرور آئے گا. کوئی آئے نہ آئے میرا حبیب ضرور آئے گا. عزادار حسین نے حبیب کو غربت کے عالم میں خط لکھ کر کربلا بلایا. خط حبیب تک پہنچا. حبیب نے حسین کا خط آنکھوں سے لگایا, خط کھول کر پڑھا. خط کا مضمون پڑھ کے حبیب کی کیفیت متغیر ہوئی. زوجہ حبیب پوچھتی ہے اے حبیب کس کا خط ہے, کیا پڑھا, مضمون خط کیا ہے؟ کہا مولا حسین کا خط ہے. مولا نے کہا حبیب جتنی جلدی ہو خود کو مجھ تک پہنچا, میں عالم غربت میں ہوں, علی و بطول کی بیٹیاں میرے ساتھ ہیں. زوجہ حبیب کہتی ہے حبیب پھر کیا ارادہ ہے؟ کہا مشورہ کروں گا, قبیلے کے سرداروں سے مشورہ کروں گا, دیکھوں گا کیا کرنا ہے. جیسے ہی زوجہ حبیب نے حبیب کی بات سنی تڑپ کے کہتی ہے میں جس حبیب کو جانتی تھی وہ تو ایسا نہیں تھا. کہا فرزند زہرا کا خط آیا, فرزند زہرا کا خط آنے کے بعد آپ مشورہ کریں گے؟ حبیب نے کہا نہیں میں کسی سے مشورہ نہیں کروں گا, میں تو تیرا امتحان لے رہا تھا. کہنے لگی اگر اے حبیب اگر آپ حسین کی نصرت کے لیے مشورہ کرنا چاہتے ہیں تو مجھے اجازت دیجیے میں خود کو مولا کے قدموں میں پہنچا دوں. میرے مولا نے غربت کے عالم میں خط لکھا ہے. بس حبیب نے حسین کے ساتھ ملنے کی تیاری کی, کاروان عشق میں شامل ہونے کی تیاری کی. اپنے غلام کو گھوڑا دیا اور گھوڑا دے کے اسے کہا جا باہر انتظار کر, کوفہ سے باہر, کوفے کے حالات مناسب نہیں ہے, میں کچھ دیر میں تجھ تک پہنچتا ہوں. ہزاروں یہ غلام گھوڑا لے کر چلا گیا. حبیب کو پہنچنے میں تھوڑی دیر ہوئی. حبیب جیسے ہی اپنے گھوڑے کے اور غلام کے قریب پہنچے, غلام کو پتا نہیں تھا حبیب آ گئے. غلام گھوڑے سے کچھ کہہ رہا تھا. حبیب نے یہ جملے سنے, حبیب تڑپ گئے. غلام کیا کہتا تھا؟ کہا اے میرے آقا حبیب کے گھوڑے, میں نے آج تک کبھی تجھ میں سواری نہیں کی, تو میرے آقا حبیب کا گھوڑا ہے, لیکن دیکھ مجھے لگتا ہے کہ کوفے کے حالات کی وجہ سے میرا آقا حبیب آ نہیں سکے گا. میرا مولا حسین غریب ہے, میرا مولا حسین نصرت کا منتظر ہے, مجھے کسی طرح خود میں بٹھا کے اپنے مولا حسین تک پہنچا دے. عزاداروں کے جملے سننے سے حبیب تڑپ گئے. کعبہ غربت ابن زہرا, غلاموں کو بھی ترس آ رہا ہے. اجرکم ربکم. بس حبیب سوار ہوئے اور ایک مرتبہ حسین کو خبر ملی کوفہ سے وہ حبیب آ گیا. میں التجا کروں گا مولا ان روتی آنکھوں سے دعا ہے, اس عزاداری کا آج ہم بھی چاہتے ہیں, اس عزاداری کا نتیجہ ہم بھی چاہتے ہیں. جتنی جگہ حبیب کی آپ کے دل میں مولا کم از کم اس قابل بنا دیجئے, ہماری بھی اتنی جگہ آپ کے دل میں بن جائے. کہ حبیب آ گیا, حسین نے کارواں روک دیا, حبیب کا استقبال کیا, حبیب نے خود کو مولا کے قدموں میں گرایا. ثانیہ زہرا نے دیکھا قافلہ رک گیا ہے, بلا کر پوچھتی ہے کسی کو یہ قافلہ کیوں رک گیا, یہ کارواں کیوں رک گیا؟ اس غربت کے حالت میں کوفہ سے حبیب مدد کو آیا ہے. ثانیہ زہرا نے حبیب کو دعا دی,